کریں، لیکن اس میں یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کی شرط ہے کہ وہ رزق حلال سے ہو۔ تو سب سے پہلے اپنے ذرائع آمدنی ضرور دیکھ لیے جائیں، اسی سے آپ صدقہ کریں۔ مشکوک ذریعہ آمدنی سے صدقہ کرنا یا خدا نخواستہ بالکل حرام قطعی سے صدقہ کرنا یہ بہت خطرناک ہے۔ حرام قطعی کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ جس کو قرآن نے واضح طور پہ ناجائز و حرام قرار دیا ہے، جیسے سود ہے یا چوری ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کا ناحق مال چھین لینا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کوئی مال حاصل ہو اور پھر انسان اس میں یہ نیت کرے کہ چلو یار تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں دے دیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے، تو یہ میں نے آپ کو بارہا سمجھایا ہے کہ حرام مال سے صدقہ کر کے یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمارا نام اعمال پاکیزہ ہوگا، صاف ستھرا ہو جائے گا، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رزق حرام سے صدقہ کر کے اپنے آپ کو پاک سمجھنے والے کی مثال بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص کسی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے پاک کرنے کی کوشش کرے اور سمجھے کہ یہ پاک اور طیب ہو گیا، تو وہ تو کہاں ہوگا، وہ تو اور زیادہ آلودہ ہوگا۔ اس لیے علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ جو کسی حرام قطعی کو ثواب کی نیت سے خرچ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اور اگر کوئی رزق مشکوک ہے، حرام قطعی نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یعنی انسان اس کو اللہ کے لیے خرچ کرے تو کفر کی طرف تو نہیں جائے گا، لیکن بہرحال مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ طیب اور حلال رزق جو اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے دیں، چاہے مقدار کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو۔ زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر زیادہ نہیں دے سکتا آدمی تھوڑا سا دے دے، 5 روپے 10 روپے نکال لے، مہینے کے اندر نکال دے تھوڑا بہت پیسہ، تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور ضرورت مند کو دیں، یہ پیشہ ور فقیروں کو تو ہرگز نہ دیں، ضرورت مندوں کو دیں، تو انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک بہتری ہوگی۔